بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے حصے میں ہم لوگوں نے جو بتایا تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے بارہا یہ بات کہی کہ تاریخ اسلام وہ وقت جلدی دیکھے گی جب مسلمان رہیں گے تو مسلمان ہی لیکن اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے اور صلیبی ان پر حکومت کریں گے، اور آج مختلف ملکوں میں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ غزہ میں ہونے والی جو جنگ ہو رہی ہے وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ خیر، واپس ان واقعات کی طرف آتے ہیں۔ سیف اللہ کے بارے میں بتایا گیا تو سیف اللہ کی کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کا بیڑا مغیرہ روم میں نظر آتش کر دیا تھا، یعنی اسے آگ لگا دی تھی، ڈبو دیا تھا۔ کچھ بحری جہاز بچ کے نکل گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں موجود رہا۔ وہاں سمندر میں زندہ نکلنے والے صلیبیوں گرفتار کرتا رہا۔ ان میں 7 لڑکیاں بھی تھیں جن کے بارے میں بتایا جا چکا ہے پچھلی ویڈیوز میں۔ مصر میں سلطان کی سپاہیوں نے جو بغاوت کی تھی سلطان نے دبا لیا، اس کے بارے میں ویڈیوز میں بتایا جا چکا ہے۔ دوسری طرف بحیرہ روم کے پار روم شہر میں صلیبی مختلف ملکوں کے سربراہوں کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس میں شاہ اگسٹس، شاہ ریمان، شاہ لوئی ہفتم کا بھائی رابرٹ، اور سب سے زیادہ قہر و غضب میں آیا ہوا شخص وہ ایملرک تھا۔ وہ صلیبیوں کے تمام ملکوں کا جو بحری بیڑا بھیجا گیا تھا جس میں مختلف بحری جہاز تھے ملکوں کے، وہ ان کا کمانڈر تھا۔ اب وہ وہاں سے جنگ ہار کے آ چکا تھا اور اس بات کا اس کو بہت زیادہ غم تھا۔ ساحل پر پہنچتے اس نے کسی طریقے سے واپس پہنچ گیا، اور ساحل پہ جب وہ پہنچا تو اس نے تمام ملاحوں اور سپاہیوں کو بہت انعامات دیے۔ صلیبی تمام ملکوں کے سربراہ اس کے انتظار کر رہے تھے، وہ یہ معلوم کرنے رہتے تھے انہیں دھوکہ کس نے دیا ہے۔ ظاہر ہے ان کا شک جو تھا وہ سارڈانی سالار ناجی کے اوپر تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ناجی کے خط میں کیا گڑبڑ کی گئی ہے اور ناجی کو خفیہ طور پر مروا دیا گیا۔ جاسوسوں کو بھی کوئی معلومات نہیں ملی ہوئی تھی۔ یہ کانفرنس کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی تھی۔ ایمبلر کے منہ سے بات تک نہیں نکلتی تھی، غصے میں بھی تھا اور تھکا ہوا تھا۔ کانفرنس اگلے روز کے ملتوی ہوئی۔ رات کے وقت یہ تمام سربراہ شکست کا غم دور کرنے کے لیے شراب میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک آدمی ان کی محفل میں آیا، اسے ریمانڈ جانتا تھا، یہ قابل اعتماد جاسوس تھا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح تمام معاملات ہوئے اور یہ جاسوس مصر کے ساحل پہ رہا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح رابن نام کا ایک ماہر جاسوس سمندر پار گیا ہے، 5 آدمی اور 7 جوان اور خوبصورت لڑکیاں بھی بھیجی گئی ہیں۔ اس جاسوس نے بتایا کہ رابن زخمیوں کے ساتھ زخمی ہونے کا بہانہ کر کے کیمپ میں پہنچ گیا۔ 5 آدمی تاجروں کے بھیس میں تھے، ان میں کرسٹوفر نام کے ایک آدمی نے ایوبی پر تیر چلایا مگر تیر نہیں لگا نشانے پر۔ 5 آدمی پکڑے گئے اور 7 لڑکیاں پکڑی گئیں۔ کہانی تو انہوں نے اچھی بنائی تھی، ایوبی نے لڑکیوں کو پناہ میں لے لیا، لیکن ایوبی کا جو جاسوسوں کا سربراہ علی بن سفیان تھا وہ آگے، اس نے سب کو جاسوس قتل کروایا اور اقبال جرم کروایا۔ جاسوس نے بتایا کہ اس نے وہاں یہ بتایا ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، اس وجہ سلطان نے ایوبی نے مجھے زخمیوں کی مرہم پٹی کی ڈیوٹی دی۔ وہیں مجھے اطلاع ملی سوڈانیوں نے بغاوت کی تھی جسے دبا دیا گیا ہے، اور رابن 4 آدمی اور 6 لڑکیاں ایوبی کی قید میں ہیں۔ 7ویں لڑکی جو سب سے زیادہ ہوشیار ہے اس کا نام موبینہ ارتلاس تھا، موبی کہلاتی ہے۔ وہ ایوبی کے کیمپ میں بھی نہیں ہے، اور اس کا سراغ رساں علی بن سفیان بھی وہاں نہیں ہے۔ میں بڑی مشکل سے وہاں سے نکلا ہوں اور بہت زیادہ پیسے دے کے تیز رفتار کشتی میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ اس آدمیوں اور لڑکیوں کی جان کو خطرہ ہے، مردوں کی تو ہمیں فکر نہیں، لڑکیوں کو بچانا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے جوان اور چنی ہوئی خوبصورت لڑکیاں ہیں، مسلمانوں کا جو حال ہم کر رہے ہیں اس کا تصور ہم کر سکتے ہیں۔ شاہ اگسٹس نے کہا قربانی ہم دے سکتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اگر مجھے یقین دلایا جائے لڑکیوں کو جان سے مار دیا جائے گا تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن مسلمان وحشیوں کا سلوک کر رہے ہوں گے، لڑکیاں ہم پہ لعنت بھیج رہی ہوں گی، ہم انہیں جب بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے رابرٹ نے کہا مسلمانی لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے الٹا ہمارے خلاف جاسوسی کے لیے استعمال کریں۔ بہرحال کسی طریقے سے لڑکیاں اس لیے قیمتی نہیں ہیں، اسے پتہ ہے ایسے خطرناک کام کے لیے لڑکیاں ملتی کہاں ہیں۔ آپ کسی جوان لڑکی کو کام کے لیے تیار نہیں کر سکتے کہ دشمن کے پاس جائے اور اپنے آپ کو حوالے کرے، جاسور تقریب کاری کرے۔ اس کام میں عزت تو سب سے پہلے دینی پڑتی ہے، اور خطرہ تو ہر وقت رہتا ہے، جو ہی دشمن کو پتہ لگے گا یہ لڑکی جاسوس ہے تو اسے اذیتیں دی جائیں گی یا جان سے مار دیں گے۔ ان لڑکیوں کو ہم نے بہت پیسہ خرچ کر کے ٹریننگ دی ہے، بڑی محنت سے مصر اور عرب کی زبان سکھائی ہے۔ ایک ہی دفعہ میں 7 تجربہ کار لڑکیاں ضائع کرنا عقل مندی نہیں۔ کیا تم اعتماد سے کہہ سکتے ہو لڑکیوں کو کیمپ سے نکال آؤ گے؟ جاسوس نے کہا جی ہاں،
نکالا جا سکتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ دلیر بندوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر قیمت پہ لڑکیوں کو واپس لانا ہے۔ وہ تو یہ سوچ کر بیٹھا تھا، یہ ایملر کا کہنا تھا، وہ تو سوچ رہا تھا کہ فتح کا سہرا اس کے سر لگے گا، لیکن ایوبی نے تو قریب بھی نہیں پہنچنے دی اور پہلے ان کو ڈبو دیا۔ میں لڑکیوں کو بھی لاؤں گا اور صلاح الدین ایوبی کو بھی قتل کراؤں گا۔ میں سچے دل سے آپ کی تائید کرتا ہوں شاہ ایملر، ریمانڈ نے کہا۔ ہمیں لڑکیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے مسلمانی خلافت کو ہم نے عورت اور شراب سے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ان میں اتحاد نہیں رہا، وہ عیش و عشرت میں غرق ہوئے ہوئے ہیں۔ صرف 2 آدمی جو ہیں وہ صلیبیوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں، ایک نور الدین زنگی ہے اور دوسرا صلاح الدین ایوبی ہے، اور سب سے بڑا خطرہ تو صلاح الدین ایوبی ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی زندہ رہا یا صلاح الدین ایوبی زندہ رہا تو ہمارے لیے اسلام کو ختم کرنا آسان نہیں ہوگا، اور مسلمان رفتہ رفتہ یورپ پر بھی قابو پا لیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے ہمیں وقتی طور پر شکست دے دی ہے، اب ہمیں میدان جنگ سے ہٹ کے بھی تخریب کاری کا محاذ کھولنا پڑے گا۔ اس میں سب سے بڑا ان میں فرقہ پرستی اور بے اطمینانی ہے۔ ہمیں اپنے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عرب میں ہم مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ مسلمان عورت، شراب اور دولت سے اندھے ہو جاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ اسی کو ہی استعمال کریں۔ کچھ دیر مسلمانوں کی کمزوریوں پہ بات چیت ہوتی رہی، پھر یہ طے ہو گیا کہ ہم ایک فورس تیار کریں گے اور اس کے ذریعے ہی مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ اس کمانڈر نے کہا، آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ہماری فوج میں ایسے سپاہی بھی ہیں جنہیں ہم لوگوں نے جیل میں سے نکالا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ مسلمان صلیبی خوبصورت لڑکیوں کا استعمال کر کے ایوبی کا ایمان خریدیں۔ بہت سی ہم نے کوششیں کی ہیں لیکن ایوبی بکنے کو تیار نہیں، ایمان کا وہ پختہ چٹان بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی وہاں پر یہ بات ان لوگوں نے آپس میں تذکراً کہی کہ اس دفعہ تو پادری بھی جنگ لڑنے کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں۔ پادری بھی جگہ جگہ جا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں شرکت کریں اور مسلمانوں کے خلاف پوری مہم چلائی جائے، اور ہر شعبے سے جو صلیبی ہیں وہ لشکر میں بھرتی ہو رہے ہیں۔ پادری تو خود کہتے ہیں کہ وہ بھی ہتھیار اٹھا کے جنگ لڑیں گے، یہاں تک کہ جو عادی مجرم جنہوں نے گناہوں سے توبہ کی ہے ان کو بھی مسلمانوں کے خلاف مسلح کر دیا ہے۔ بعض ملکوں کے جیلوں میں جو مجرم لمبی قید کی سزائیں بھگت رہے تھے انہیں بھی فوج میں بھرتی کر لیا ہے۔ ان مجرموں کے متعلق عیسائیوں کا تجربہ بہت اچھا تھا، جس وجہ سے ان لوگوں نے 20 انتہائی دلیر اور ذہین آدمی چنے۔ ان میں میگنا ماریوس بھی تھا جسے روم کے جیل خانے سے لایا گیا تھا۔ میگنا ماریوس ناظرین وہی ہے جس کا نام سیف اللہ کے نام سے آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ بہرحال میگنا ماریوس کو بھی لے آئے تھے روم کے جیل خانے سے، اور اس جاسوس کو جو ڈاکٹر کے روپ میں ایوبی کے کیمپ میں رہا اور فرار ہو کے آیا تھا، اس کمانڈو پارٹی کا کمانڈر اور گائیڈ بنا دیا گیا۔ اس پارٹی کا مشن یہ تھا کہ لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے نکالنا ہے۔ اگر رابن اور اس کے 4 ساتھیوں کو بھی آزاد کرا جا سکے تو کرا لینا، ورنہ ان کو قید سے آزاد کرانا ہے لڑکیوں کو، اور صلاح الدین ایوبی کا قتل کرنا ہے۔ اس پارٹی کو کوئی عملی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی، صرف زبانی ہدایت اور ضروری ہتھیار دے دیے گئے۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوڈانیوں کی بغاوت کو مکمل طور پر دبا دیا تھا۔ سوڈانیوں کے بہت سے کمانڈر مارے گئے یا زخمی ہو گئے تھے، یا بعض شکست قبول کر کے ایوبی کے دفتر کے سامنے کھڑے تھے۔ سلطان اندر بیٹھ کر اپنے سالاروں کو احکامات دے رہا تھا۔ علی بن سفیان جاسوس اعظم اس کا، وہ بھی وہاں تھا۔ اس فتح میں اس کا بہت عمل دخل تھا۔ صلیبیوں کو شکست دینے میں اس کے نظام جاسوسی نے بہت کام کیا تھا، بلکہ دونوں کامیابیاں جاسوسی نظام سے ہی ہوئی تھیں۔ سلطان ایوبی کو جیسے کچھ یاد ہے، اس نے علی بن سفیان نے کہا، علی ہمیں ان جاسوس لڑکیوں اور ان کے ساتھیوں متعلق سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ ابھی تک ساحل پر قیدی کیمپ میں، ان سب کو فوراً یہاں لانے کا بندوبست کرو اور تہہ خانے میں ڈال دو، میں ابھی پیغام بھجوا دوں۔ علی بن سفیان نے کہا، ان سب کو یہاں پہرے بلواتا ہوں۔ سلطان، آپ شاید اس 7ویں لڑکی کو بھول گئے، وہ سارڈانیوں کے کماندار بالیان کے پاس تھی۔ اس لڑکی سے جاسوس اور بغاوت کا انکشاف ہوا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں بالیان ان کمانداروں میں موجود نہیں ہے جو باہر موجود ہیں، وہ زخمیوں میں بھی نہیں ہے اور مرے ہوئے بھی نہیں ہے۔ مجھے شک ہے 7ویں لڑکی جس کا نام فخر المصری نے موبی بتایا تھا، بالیان کے ساتھ کہیں روپوش ہو گئی ہے۔ ہاں، اپنا شک دور کرو، کیونکہ وہ لڑکی پھر ہمارے کمانداروں کو بھڑکائے گی۔ خوبصورت لڑکی سے مسلمان فوری طور پر قابو آ جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس لڑکی نے کیا کیا تباہیاں پھیلائیں، اگلے حصے میں بتایا جائے گا۔